اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے. بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یہ تو لو. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بے شک اللہ ان کافروں کا دور سست کرنے والا ہے. اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا ہے. اگر باز آ جاؤ تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا، چاہے کتنے ہی بہت ہو. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور سن کر اس سے نہ پھرو، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ نہ سنتے تھے. بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے، جن کو عقل نہیں. اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی وہ انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو. جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو بے شک اللہ حکم آدمی اور اس کے ولی اداروں میں حائل ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے. اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے تو ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا، اور ستھری چیز تمہیں روزی دی اور کہیں تم احسان مانو. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جیسے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں گے یا نکال دیں گے، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے. اللہ اپنا خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. اور جب ان پر ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسے ہم بھی کہہ دیتے، یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے. اور جب بولے کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا. اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں. اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہی ہیں، اور وہ اس کے اہل نہیں. اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، مگر ان میں اکثروں کو علم ہی نہیں کہ کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹیاں اور تالیاں. تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا. بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے تھے کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے
پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر نجاتوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی ہے نقصان پہنچانے والے۔ تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دی جائے گا، اور اگر پھر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے، اور اگر ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو ان کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قربت والوں کا اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملیں تھیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تم نالے کے اس کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے اور قافلہ تم سے ترائی نیچے کی طرف میں ہے، اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، کہ جو ہلاک ہوئے دلیل سے ہلاک ہوئے وہ جو جیے دلیل سے جیے، بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خوب میں تمہارا دکھاتا ہے، اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے، معاملے میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی یاد بہت کرو تاکہ تم مراد کو پہنچو، اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں، جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تو الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہتے تھے کہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔